اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مقاصد میں تدلیس ماشطہ میں تھی، تو وہ جو حدیث تھی، حدیث نبوی، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامسہ اور منتسمہ اور واصلہ اور موصولہ اور واشرہ متشرہ اور واشمہ اور متشمہ ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ، بہت سی روایات میں عورت کا اپنے شوہر کے لیے تزیین کرنا، سجنا جائز ہے، تو کیونکہ بہت سی روایات میں یہ آیا، پھر بعض روایات میں یہ آیا کہ اگر جو ماشطہ ہے، بیوٹیشن ہے، وہ اگر طے نہیں کرتی تو اس کے لیے جو بھی پیسے وہ لیتی ہے جائز ہے۔ تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ، پھر ایک روایت میں تو خاص کر انہوں نے جو ہے وہ پوری جو یہ جو کیٹیگریز بیان کی تھی انہیں اڑا کے رکھ دیا، اور جب کہا کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے، واصلہ اس کو نہیں کہتے جو ایک عورت کے بعد دوسری عورت کو لگا لے، تو اس کو جو ہے وہ پہلے فقہا جیسے انہوں نے عبارتیں نقل کی ہیں حرام سمجھتے تھے۔ ایک عورت کے بال دوسری عورت کو لگانا، تو وہ کسی عورت کے بال دیکھنا تو حرام ہے، تو اس عورت کے بال اس کو لگا رہے تو حرام ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ موضوع بدل جاتا ہے نا، آپ کو یعنی کیا کہتے ہیں، جب اس عورت کے تھے تب اس کے بال تھے، جب وہ کٹ گئے اور کٹ کے دوسری عورت نے لگا لیے تو وہ اس کے بن گئے۔ تو اب جو بھی جس کے لیے وہ نامحرم ہے اس کے لیے اس بالوں کو دیکھنا حرام ہوگا، جس کے لیے نہیں ہے تو دیکھنا جائز ہوگا۔ تو یہ نام قد یشکل الامر سے فی وشم الاطفال، یہ والی عبارت جو ہے وہ اس میں آئے گی۔ یہاں سے ابھی تمہیں صرف جو ہے وہ رب جو ہے وہ نوع رابع کے اندر تیسرا صفحہ ہے، نوع رابع کے بعد، تو اسے تصویر کھینچنا تو کھینچ لو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسئلہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو یعنی یہ چیزیں ہیں ان کی حرمت جو ہے وہ شیخ اس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، یعنی پہلے کے فقہا ان چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، اب یہ کہ ایک عورت کو اگر خوبصورت بنا کے پیش کیا جائے تو وہ کون سی اس میں جو تدلیس ہوگی، کوئی تدلیس نہیں ہے۔ تو شیخ جو ہے وہ اس طرح یہاں پہ مقاصد محرمہ میں جو حرمت کی دلیل ہے اس کو وزن کرتے ہیں، پورا جانچتے ہیں کہ یہ واقعی حرمت کے اوپر دلالت بھی کر رہی ہے یا نہیں، ایسے ہی جو ہے وہ بول دیا جاتا ہے، تو وہ ہے مسئلہ۔ تو اب بات یہ آئی کہ اس کو حمل پر کراہت کریں، ہاں تو واصل اور موصولہ کی بات تھی، جب وہ راوی نے پوچھا کہ حضور نے تو واصلہ اور موصولہ کو حرام قرار دیا، تو امام نے فرمایا واصلہ سے جو حضور کی مراد تھی وہ عورت تھی جو جوانی میں زنا کرتی تھی، اور جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ یعنی دلالی کا کام کرتی ہے اور عورتوں کو زنا کرواتی ہے۔ تو ہمارے یہ کہا گیا کہ آپ نکاح کروائیں، شادی کروائیں، یعنی ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں یہ نہیں کہا اللہ کی کتاب نے کہ شادی کرو، کہا انکحو کا مطلب یہ نہیں ہوتا، فنکحو کا مطلب ہوتا ہے شادی کرو، لیکن انکحو کا مطلب ہے شادی کراؤ، انکحو الایام منکم، یعنی ہمارا فرض ہے کہ ہم نکاح کے کلچر کو عام کریں، اور جو عورتیں ایم بیٹھی ہوئی ہیں، بغیر شوہر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی کرائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے یہ کمانڈ دی، اس کمانڈ کو ہم عمل کریں گے تو ہمارے دل نرم ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے تو دل سخت ہو جائیں گے۔ تو کہا انکحوا الایام، تو اس طرح سے جو یہاں پہ یعنی یہ عورت جو ہے وہ یہ غلط کام کراتی ہے، زنا کے کلچر کو عام کر رہی ہے، پہلے خود زنا کراتی ہے، جب وہ زنا کرنے سے تھک گئی، بوڑھی ہو گئی، تو اب جو ہے وہ زنا کروا رہی ہے، تو یہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، ملعون ہے، لعن اللہ الواصلۃ والموصولہ۔ تو اب جو ہے وہ یہ اس کی بات ہو گئی، اب کہہ رہے کہ جو باقی ہے تو باقی کا کیا کریں، اب جیسے واشمہ ہے وہ کیا کرتی ہے کہ
ٹیٹوز بناتی ہے آج کل کی زبان میں جو آپ کہے کہ یعنی چھوٹے چھوٹے جو سبز عربوں میں ہوتا ہے کہ وہ سبز بنا دیتے ہیں، ایرانیوں میں بھی دیکھا ہے، ٹرکس کو بھی دیکھا ہے، بعض جو ہے وہ ایک سوئی ہوتی ہے اس سے سوراخ کرتے ہیں اسکن کے اندر چلا کے جو ہے وہ، پھر اس میں جو تھوڑا سا کلر ڈالتے ہیں گرین کلر کا، تو اس سے جو بیوٹی ہے وہ زیادہ لگتی ہے۔ ناک میں جو کرتے وہ تو نہیں ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے۔ واشمہ کا مطلب یہ ہے ٹیٹوز جو بناتے ہیں، یعنی پہلے جو ہے وہ سوئی سے کھال کو ادھیڑتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں، اس سوراخ کرنے کے بعد پھر اس میں رنگ ڈالتے ہیں، رنگ ڈال کے پھر وہ پکا ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ وضو کریں جو بھی کریں وہ چھوٹے گا نہیں۔ ٹیٹوز بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں، لوگ پورے جو ہے وہ جانور کے آج کل بنا لیتے ہیں، تو لیکن بہت ٹائم لگتا ہے اور بہت اذیت ہوتی ہے۔ تو اب ایک مسئلہ جو آج کی بحث میں ہے وہ یہ کہ ایک بچے کو ٹیٹوز اگر لگائیں یا اس کو وشم الاطفال، تو ایک زوجہ ہے اس کو وشم کرے تو بھئی یہ دلہن بنے گی۔ اب یہ لڑکا ہے یہ اگر وشم کر رہے ہیں اسے تو اس کو تو اذیت ہی ہوگی، یہ کون سی دلہن بنے گی، تو اس کو کیوں کریں؟ تو یہ ہے کہ اس پہ بھی بحث ہے۔ تو اس سے پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں وشم حرام نہیں ہے، وشم کو جو پھر اسی طرح سے واشر اور متشرہ میں جو کہا کہ دانتوں کو گھستی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کے درمیان جو اتصال ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور گیپ آ جاتا ہے، اس سے دانت جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کی افادیت ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے اور وہ ٹوٹتے ہیں، شاید اس لیے منع کیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ تخصیص اور تقیید یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، تو تخصیص اور تقیید سے بہتر ہے حمل ور کراہت، تو بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں حمل کریں کس کے اوپر کراہت۔ اسی طرح سے نامسہ ہے، نامسہ یعنی جو تھریڈنگ کرتی ہے، بال نکالتی ہے، تو بال نکالنے سے چہرے کی رونق جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، پانی چہرے کا ختم ہوتا ہے تھریڈنگ سے۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے اور حدیث مطلب وہ ہو تو اگر اس کو حمل کیا جائے اس کے اوپر تو یہ کراہت پہ ہی ہم حمل کر سکتے، وہ بھی اگر ثابت ہو جائے تو یہ کہ حرمت کے اوپر حمل نہیں کر سکتے۔ تو نامسہ کا بھی مطلب بتا دیا، واشرہ اور متشرہ کا بھی مطلب بتا دیا، واشمہ اور مستوشمہ کا بھی مطلب بتا دیا، اور واصلہ اور موصولہ کا بھی مطلب ہم نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کو جو ہے وہ حامل کرنا جو ہے وہ لعلہ اولا من تخصیص عموم الرخص بہذه الامور مع انه لولا الصرف، لعلہ چلیں یہیں سے پڑھ دیتے دوبارہ نا، لعلہ یعنی لعل الحمل علی الکراہۃ اولا من تخصیص عموم الرخصۃ بہذه الامور، مل گیا نہیں؟ تھوڑا سا 4-5 لائنیں اوپر ہے۔ مع انه لولا الصرف لكان الواجب اما تخصيص الشعر بشعر المرأة وتقييده بما اذا كان هو او احد اخواته في مقام التدليس، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها۔ تو کہہ رہے ہیں یا اگر یا تو آپ حمل پر کراہت کریں یا اسے آپ محدود کر دیں مقام تدلیس میں، یعنی جہاں پر تدلیس ہو رہی ہو، دھوکہ دیا جا رہا ہو کسی کو، اس مقام پر یہ کام کرنا، وشم کرنا یا تھریڈنگ کرنا یا دوسرے اس طرح کے کام کرنا یہ حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ہجڑے کو آپ لڑکی بنا کے پیش کریں تو اور پھر جو وہ کپڑے پہن کے بیٹھ جائے اور وہ دولہا سمجھے کہ یہ لڑکی ہے جبکہ وہ اندر سے لڑکی نہ ہو، تو یہ تدلیس المعاشرہ ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا، باقی حرام کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ فلا دلیل علی تحریم فی غیر مقام تدلیس، جیسے عورت شادی شدہ اپنے شوہر کے لیے سجے بنے تو وشم کرے یا منتسمہ بنے یا موصولہ بنے، جو بھی، خصوصاً بے ملاحظت ما فی روایت علی بن جعفر نقی عن المرأۃ، جیسے یہ روایت وارد ہوئی علی بن جعفر نے اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو تحف الشعر عن وجہہا قال لا باسا، یعنی جو اپنے چہرے سے بالوں کو کھینچتی ہے، تھریڈنگ کرتی ہے اپنے چہرے سے، تو مولا نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے،
وَهَذِهِ أَيْضًا قَرِينَةٌ عَلَى صَرْفِ الْإِطْلَاقِ لَعْنِ النَّامِسَةِ فِي النَّبَوِيِّ عَنْ ظَاهِرِهِ بِإِرَادَةِ التَّدْلِيسِ أَوِ الْحَمْلِ عَلَى الْكَرَاهَةِ۔ تو یہ بھی ایک قرینہ بن جائے گا کہ آپ نامسہ کے اطلاق کو، نامسہ کے اندر جو لان آئی ہے اس کے اطلاق کو آپ صرف کر دیں، کہیں کہ یہ تدلیس کی صورت میں لان کیا گیا ہے، یا آپ اسے کراہت کے اوپر حمل کر دیں۔ دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں۔ اگر تخصیص لگائیں گے تو تدلیس کے اوپر حمل کریں گے، اور اگر حمل بے کراہت کریں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ نعم قد يشكل الامر في وشم الاطفال من حيث انه ايذاء لهم بغير مصلحة بناء على ان لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة الا التدليس باظهار شدة بياض البدن وصفائه بملاحظة النقطة الخضراء القدرة في البدن لكن الانصاف ان كون ذلك تدليسا مشكل۔ شیخ انصاری کی نظر میں یعنی وشم الاطفال یا وشم الزوجہ، وشم المرأہ، یہ جو تدلیس نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار امر مشکل ہو جاتا ہے اطفال کے جسم میں وہ گرین اسپاٹ بنانے میں، وشم اطفال میں، اس حیثیت سے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے اور یہاں پہ کوئی مصلحت بھی نہیں ہے، تو آپ کو یہ فتویٰ دینا چاہیے کہ بچے کو وشم کرنا حرام ہے، کیونکہ اذیت الگ ہوگی اسے اور فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ بناء اللہ مصلحت فیہ ہے، اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ کوئی مصلحت نہیں ہے سوائے اس عورت کے جو شادی شدہ ہو، مگر تدلیس، یعنی تدلیس ہی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ تو بیزارے یعنی ظاہر کرتے ہیں جو بدن کی سفیدی ہوتی ہے اس کی شدت کو، بیزار شدت بیاض البدن والصفائی، بدن کا جو صفا ہوتا ہے، چمکیلا پن ہوتا ہے، اس کو یعنی شدید کرنا، اور شدید کر کے ظاہر کرنا۔ کیسے؟ بملاحظت، جب ہم نقطہ خضرا کو دیکھیں گے تو اس کے برابر والا جو ہے زیادہ سفید لگے گا، لیکن الانصاف، لیکن انصاف یہ ہے کہ اسے تدلیس قرار دینا مشکل ہے، بل ممنوع، بلکہ ہم نہیں مانتے کہ یہ تدلیس ہے، بل هو تزیین للمرأة من حیث خلط البیاض بالخضرا وهو تزیین لا موہم لما لیس فی البدن واقعا من البیاض والصفا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت کو سجانا ہے اس حیثیت سے کہ اس کی سفیدی کو خضرا کے ساتھ، گرین اسپاٹس کے ساتھ مکس کرنا ہے، بس یہ اس کو سجانا ہے، کنٹراسٹ پیدا کرنا ہے، نہ یہ کہ اس سے کوئی یعنی وہم میں ڈالنے والی یا غلطی میں دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہو جو بدن میں نہ ہو۔ تو بدنی میں بیاض ہے، بدنی میں صفا ہے، اس کو صرف ظاہر کر رہا ہے، تو یہ کوئی تدلیس نہیں ہے۔ ہاں کہہ رہے کہ یہ رنگ برنگے نقش والے کپڑے جو ہے وہ پہنے، ہاں نقش الایدی والارجل بالسواد، یعنی یہ جو ہے وہ نقش لگائے، بلیک کسی چیز سے جو ہے وہ نقش لگائے ہاتھوں کو یا پاؤں کو، تو اس سے جو ہے وہ دھوکہ ہو سکتا ہے، تدلیس ہو سکتی ہے اس میں۔ نقش الایدی والارجل بالسواد یمکن ان یکون الغالب فیہ ارادۃ ایہام بیاض البدن وصفائہ، اور اس سے ارادہ کیا جا سکتا ہے کہ بیاض بدن اور صفا کو جو ہے وہ وہم میں ڈال دیں۔ اسی طرح سے یا جیسے آج کل جو ہے وہ کریم ہوتی ہے، وہ وائٹننگ ایک کریم ہوتی ہے، اس کو لگانے سے جو ہے وہ جو کالی خاتون ہے وہ بھی سفید لگے گی۔ تو اب وہ اس نے تھوک کے جو ہے وہ دلہن بن گئی، اس کے بعد اگلے دن جب وہ کریم اتری تو پتہ چلا کہ خاتون تو کالے رنگ کی ہے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ گورے رنگ کی ہیں۔ تو وہ ایک چیز ہو سکتی ہے ہم نے ڈالنے والی۔ او وصل الحاجبین بالسواد، یا اس کی دو بھویں چھوٹی چھوٹی ہیں، بال کم ہے اس میں، یہ کیا کرتی ہے کہ انہیں دونوں کو ملا لیتی ہے، ڈیزائن بناتی ہے کاجل کے ذریعے سے۔ تو کاجل یا کسی بلیک پگمنٹ کے ذریعے سے یہ دونوں بھووں کو ملاتی ہے،
وصل الحاجبین بالسواد لتوہم طولہما، یہ وہم ہو کہ بھویں کتنی لمبی ہے میری، وتقوسہما، اور جو ہے وہ کمان کی طرح سے ہے. ثم ان تدلیس لیس بما ذکرنا، جو تدلیس جو چیز ہم نے ذکر کی اس سے تدلیس نہیں حاصل ہوتی. انما یحصل بمجرد رغبت الخاطب خاطب اب المشتری، تو تدلیس حاصل ہوتی ہے خاطب خطاب کرنے والے جو یعنی جو اس کا مشتری ہے، اگر کنیز ہے اور اگر جو ہے وہ آزاد ہے تو جو اس سے نکاح کرنے آیا ہے وہ اس کا خاطب ہوا، تو اس کی رغبت سے حاصل ہوتی ہے. اگرچہ وہ جانتے ہو کہ یہ بیاض اور صفا واقعی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹیٹو کی وجہ سے زیادہ سفید دکھائی دے رہی ہے، اتنی سفید نہیں ہے، یا وائٹننگ کریم لگائی ہے اس سے سفید ہوئی ہے، لیکن اسے ایسا سفید ہونا اچھا لگتا ہے. وہ کہے گا میں روزانہ لا کے دے دوں گا تمہیں، تم جو ہے وہ روزانہ لگا کے رکھنا، تو اسے اچھا لگتا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے ایسا، لیکن اسے جو ہے وہ تو جب پتہ ہے اسے تو پھر دھوکہ کیا ہوا. دھوکہ وہاں ہوتا ہے جب پتہ نہ ہو. لیس واقعیا بل حدث بواسطۃ هذه الامور فلا يقال انها ليست بتدلیس، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تدلیس نہیں ہے. لعدم خفاء اثرها علی الناظر، کیونکہ اس کا اثر ناظر کے اوپر مخفی نہیں ہے. تو یعنی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف یہ کہ جو مشتری ہے یا خاطب ہے اسے پتہ ہے کہ یہ وائٹننگ جو ہے وہ کریم لگا کے حاصل ہوئی ہے، یا یہ جو ہے وہ وشم کر کے یہ وائٹننگ حاصل ہوئی ہے، تو یہ پتہ ہونے سے تدلیس ختم نہیں ہوگی. جب وہ رغبت کرے گا ان کو دیکھ کر تو تدلیس حاصل ہو جائے گی. یہ بول رہے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. جبکہ فَيَنبَغِي أَن يُعَدَّ مِنَ التَّدْلِيسِ لَبْسُ الْمَرْأَةِ أَوِ الْأَمَّةِ الثِّيَابَ الْحَمْرَاءَ وَالْخَضْرَاءَ الْمُوجِبَةَ لِظُهُورِ بَيَاضِ الْبَدَنِ وَالصَّفَاءِ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ. پس سزاوار ہے کہ تدلیس میں سے گنا جائے کہ عورت کو لال رنگ کے دلہن والے یا اس کو کنیز کو جو ہے وہ لال رنگ کے یا سبز رنگ کے کپڑے پہنائے جائیں جو موجب بن جائیں کہ اس کا رنگ کھل جائے اور اس کی صفحہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. واللہ العالم. یعنی اب ہم تو نہ جو ہے وہ کپڑے بیچنے والے ہیں، نہ بنانے والے ہیں، نہ بیوٹیشن کا کورس کیا ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ یہاں پہ کیا کیا کاریگریاں چلتی ہیں. تو بہتر ہے جو اس کے لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. تو مین چیز یہ ہوگی کہ تدلیس کو ثابت کرنے میں شیخ جو ہے وہ ناکام ہو گئے، تو سپورٹ نہیں کر سکتے جو پہلے حرمت کے فتوے آئے ہیں. ثم ان المرسلۃ المتقدمۃ عن الفقیہ دلت علی کراہۃ کسب المعاشرۃ مع شرط الاجرۃ المعینۃ. مرسل متقدمہ میں جو فقی سے نقل ہوئی اس میں دلالت آئی کہ کراہت رکھتے کسب معاشرہ اگر وہ اجرت معینہ کی شرط کرے. وہو کہ الفتوی وہی ان المکنہ وغیرہ مکنہ اور غیر مکنہ میں بھی جو فتوی آیا. والمراد بقولہ اذا قبلت ما توتا البناء علی ذلک. جب روایت میں آیا کہ اذا قبلت ما توتا یعنی بنا اس کا اس کے اوپر ہے عمل کے دوران کہ جب وہ کام کر رہی تھی اس وقت اس کا مبنی یہ تھا کہ جو مجھے جو ہے وہ دیا جائے گا وہ لے لوں گی. وَإِلَّا فَلَا يُلْحَقُ الْعَمَلُ بَعْدَ وُقُوعِهِ مَا يُوجِبُ كَرَاهَتَهُ. تو یعنی پہلے سے اگر اس کی نیت یہ ہو کہ جو کام میں نے کیا ہے اس کے اتنے پیسے لوں گی تو کراہت ہو جائے گی، اور پہلے سے اگر اس کی یہ نیت ہو کہ جو مل جائے گا وہ لے لوں گی تو کراہت ختم ہو جائے گی. تو کہہ رہے ہیں لیکن ایک دفعہ اس نے عمل انجام دے دیا، عمل انجام دینے کے بعد اب وہ بولتی ہے کہ مجھے 3000 روپے دے دو، تو یہاں پر جو ہے وہ کراہت ایک عمل کو جو پہلے سے انجام پا چکا اس کے اوپر کراہت نہیں آئے گی. تو پہلے سے اس کا بنا اس کے اوپر ہے کہ میں 3000 روپے لوں گی تو اس عمل کو جو ہے وہ کراہت لاحق ہو سکتی ہے. لیکن اگر بعد میں اس کی نیت ہو جائے کہ میں 3000 روپے لوں گی اس عمل کے لیے جو پہلے سے انجام پا چکا ہے، تو جو عمل پہلے انجام پا چکا ہے اس پہ اگر پیسے بعد میں معین کرے تو کراہت بعد میں اس میں ملحق نہیں ہوگی. یعنی اشکال کر رہے اس کے اوپر.
وہ آپ اس کو اس اشکال کو مانے یا نہیں مانے، وہ اشکال یہ کر رہے ہیں وَإِلَّا فَلَا يُلْحَقُ الْعَمَلَ عَمَلًا، یعنی ملحق نہیں ہوگی عمل سے بعد وقوعی، جبکہ وہ واقع ہو گیا ما یوجب کراہتہ، ایسی چیز جو اس کی کراہت کا باعث ہو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.